نیزوکو تانجیرو کی ہیلپ کے لیے اس باکس سے باہر نکل آتی ہے۔ ساکونجی نے نیزوکو کو جو سمجھایا تھا کہ تم نے سارے انسانوں کی حفاظت کرنی ہے، اس میں اس بات کا احساس اور بڑھ جاتا ہے اور نیزوکو اور زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ نیزوکو مسٹر کازومی اور اس لڑکی کو اپنے بہن بھائیوں کی طرح سمجھتی ہے۔ ڈیمنز زمین میں سے سایہ دار گڑھوں میں سے نکل کر تانجیرو اور نیزوکو سے لڑتے ہیں۔ تانجیرو کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ڈیمنز کو ملنے کے لیے اس کو زمین کے اندر جانا پڑے گا۔ جیسے ہی تانجیرو زمین پر قدم رکھتا ہے تو دلدل نما کیچڑ میں دھنس جاتا ہے اور کہتا ہے، نیزوکو میں اندر جا رہا ہوں۔ نیزوکو کو کہتا ہے کہ کازومی اور اس لڑکی کو حفاظت سے رکھنا تم۔ تانجیرو نیزوکو سے پوچھتا ہے، کیا تم ان کی حفاظت کر پاؤ گی نا؟ تو نیزوکو کہتی ہے، جی بھائی۔ اور پھر تانجیرو اس دلدل نما گڑھے میں نیچے چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی تانجیرو نیچے جاتا ہے، ڈیمنز اسے غصے سے دیکھتے ہیں۔ تانجیرو ہمارے علاقے میں کیا کر رہا ہے؟ لیکن تانجیرو کو اس صورتحال سے نمٹنا آتا ہے۔ تانجیرو جیسے ہی نیچے پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اغوا کی گئی لڑکیوں کے کپڑے اور سامان ہے۔ وہ یہ دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے کہ انہوں نے کتنی بے قصور لڑکیوں کی جان لی ہے۔ تانجیرو کہتا ہے، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ڈیمنز تانجیرو کی طرف دیکھتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ کہتے ہیں، تمہیں سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے کیا؟ سے نکلنے کے لیے بالکل جگہ نہیں ہے۔ تمہیں یہاں گھٹن تو محسوس ہو رہی ہوگی نا؟ ڈیمنز کہتے ہیں کہ جتنا زور تمہارے میں زمین پر تھا وہ اتنا یہاں نہیں ہوگا۔ تمہیں پتہ چلے گا تم نے اس گڑھے کے اندر آ کر کتنی بڑی بے وقوفی کی ہے۔ ڈیمنز تانجیرو کے ارد گرد گھیرا کر لیتے ہیں اور تانجیرو کو خوف زدہ کرتے ہیں۔ مگر تانجیرو ڈیمنز سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ وہ سوچتا ہے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں یہاں سیکھ کر آیا ہوں۔ تانجیرو اپنی واٹر بریتھنگ کنسنٹریشن فارم کا استعمال کرتا ہے اور ان ڈیمنز کا خاتمہ کر دیتا ہے اور ان ڈیمنز کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور پکڑ لیتا ہے ان کو۔ اور پھر تانجیرو اس گڑھے سے باہر آ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف نیزوکو ایک ڈیمن سے باہر لڑ رہی ہوتی ہے اور مسٹر کازومی اور اس لڑکی کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے۔ نیزوکو ڈیمن کا بھرپور مقابلہ کرتی ہے۔ ڈیمن سوچتا ہے اس نے بہت سے انسان کا خون پیا ہوگا۔ ڈیمن کہتا ہے، اوہ یہ لڑکی تو بہت طاقتور ہے۔ ڈیمن زمین میں ہاتھ رکھ کے کھڑا کر کے اس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے تو نیزوکو اس پر حملہ کر کے اسے اس گڑھے میں نہیں جانے دیتی۔ ڈیمن کہتا ہے، یہ اتنی تیز ہے کہ مجھے کہیں جانے بھی نہیں دے رہی۔ ڈیمن کہتا ہے، چاہے یہ میرا سر اڑا دے یا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، مگر میرے جیسا ڈیمن اپنے زخم بھر لیتا ہے اور دوبارہ ڈیمن اس نیزوکو پہ حملہ کر دیتا ہے۔ نیزوکو زخمی ہو جاتی ہے۔ ڈیمن کہتا ہے، میں اس کے چہرے پر سوراخ کر دوں گا۔ اتنی ہی دیر میں تانجیرو گڑھے سے باہر آتا ہے اور ڈیمن پر حملہ کر دیتا ہے۔ ڈیمن کے بازو کاٹ دیتا ہے اور ڈیمن کو کہتا ہے، میری بہن سے دور رہو۔ ڈیمن زمین پر گر جاتا ہے اور کہتا ہے، میں ہار گیا، اور سوچتا ہے کیا اس لڑکے نے ان دونوں ڈیمنز کو بھی مار دیا؟ تانجیرو ڈیمن سے پوچھتا ہے، تم نے کتنی لڑکیوں کو مارا ہے؟ تو ڈیمن کہتا ہے، اگر میں ان لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تو وہ اور بدصورت اور بے سواد ہو جاتی، اس لیے ان لڑکیوں کو کھانا بہت ضروری تھا۔ ڈیمن تانجیرو کو کہتا ہے، تمہیں تو ہمیں شکریہ بولنا چاہیے۔ اسی وقت تانجیرو ڈیمن کی زبان کاٹ دیتا ہے۔ تانجیرو ڈیمن سے پوچھتا ہے، موزان کی بوتو سوجی کے بارے میں تمہیں جو بھی پتہ ہے مجھے بتاؤ۔ ڈیمن کہتا ہے، نہیں، میں نہیں بتا سکتا۔ موزان کی بوتو سوجی نے ڈیمن کو منع کیا ہوتا ہے کہ تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے، میرے بارے میں تم کبھی کسی سے کچھ ذکر نہیں کرو گے۔ اگر بتایا تو مجھے پتہ چل جائے گا، کیونکہ میری نظر تم پر ہمیشہ رہے گی۔ تانجیرو کو اس ڈیمن میں سے خوف کی اسمیل آتی ہے اور اس ڈیمن کے ہاتھ دوبارہ سے آ جاتے ہیں اور وہ تانجیرو پر وار کرتا ہے، مگر تانجیرو اس پر حملہ کر کے اس کے بازو دوبارہ کاٹ دیتا ہے، اس بار اس کی گردن بھی توڑ دیتا ہے اور ڈیمن وہیں راکھ ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ تانجیرو سیڈ ہو جاتا ہے کہ میں پھر سے کچھ نہیں پوچھ پایا۔ تانجیرو اپنی سورڈ واپس رکھتا ہے اور نیزوکو کی طرف دیکھتا ہے۔ جب تانجیرو نیزوکو کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے نیزوکو تو سو گئی اور اس کا خون بھی بہنا بند ہو گیا ہے۔ تانجیرو سوچتا ہے، کیا نیزوکو اپنے زخم بھرنے کے لیے سو رہی ہے؟ تانجیرو نیزوکو کو کہتا ہے، نیزوکو مجھے معاف کر دو، تمہیں ابھی اور انتظار کرنا ہوگا۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں انسان بنا کر رہوں گا۔ تانجیرو نیزوکو کو واپس باکس میں ڈالتا ہے اور اپنے کمر پر اٹھا لیتا ہے۔ تانجیرو مسٹر کازومی سے پوچھتا ہے، کازومی کیا آپ ٹھیک تو ہیں نا؟
مسٹر کازومی کہتے ہیں کہ اپنی منگیتر کو کھونے کے بعد کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تانجیرو مسٹر کازومی کو کہتا ہے اپنوں کو کھونے کے بعد ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ ہمیں جینا ہے، پھر کتنی ہی مشکلیں کیوں نہ آئیں۔ مسٹر کازومی غصے سے تانجیرو کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب بولنا بہت آسان ہوتا ہے، تم تو صرف ایک بچے ہو، تمہیں کیا پتا۔ تانجیرو مسٹر کازومی کی طرف دیکھتا ہے اور ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ تانجیرو کھڑا ہوتا ہے اور مسٹر کازومی کو کہتا ہے اب مجھے جانا ہوگا، اور مسٹر کازومی کو کہتا ہے یہ لیجئے، اس کے اندر شاید آپ کو آپ کی منگیتر کی کچھ چیزیں مل سکتی ہیں۔ مسٹر کازومی اپنی منگیتر کی چیزیں دیکھتے ہی رونے لگتے ہیں، پھر تانجیرو وہاں سے چل پڑتا ہے۔ مسٹر کازومی سوچتے ہیں تم بھی میری طرح ہو کیا، یہ کیا سچ ہے؟ مسٹر کازومی اونچی آواز میں کہتے ہیں مجھے معاف کر دو، میں غصے میں بہت کچھ بول گیا۔ تانجیرو واپس مڑ کر مسٹر کازومی کو بائے کہتا ہے اور مسٹر کازومی سوچتے ہیں اس کے ہاتھ دیکھ کر لگتا ہے کہ اس نے چھوٹی عمر میں کڑی محنت کی ہے، یہ کسی بچے کے ہاتھ نہیں لگتے۔ تانجیرو مسٹر کازومی کو کہتا ہے میں اس لڑکی کو آپ کو سونپ رہا ہوں، اس کا خیال رکھیے گا۔ مسٹر کازومی کہتے ہیں ہاں میں اس لڑکی کا خیال رکھوں گا۔ تانجیرو چل پڑتا ہے۔ تانجیرو ایک نئے جذبے کے ساتھ چلتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ میں موزان سے تمام انسانوں کا بدلہ لوں گا جتنے لوگوں کو اس نے مارا ہے۔ چلتے چلتے اچانک سے کاسوگائی گواہ آتا ہے اور تانجیرو کو اس کے نئے مشن کے بارے میں بتاتا ہے۔ تانجیرو کو کہتا ہے اب تمہاری اگلی منزل ہے ٹوکیو کا آساکوسا، خبر ملی ہے کہ وہاں ڈیمنز چھپے ہوئے ہیں تو جاؤ۔ تانجیرو سوچتا ہے مجھے فوراً وہاں جانا ہوگا۔ کوا تانجیرو کو کہتا ہے ابھی اس وقت جاؤ۔ تانجیرو کہتا ہے مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ تانجیرو کہتا ہے مجھے تھوڑا وقت تو دو۔ کوا کہتا ہے ابھی جاؤ ابھی جاؤ، اور تانجیرو کو فورس کرتا ہے کہ تم ابھی وہاں جاؤ۔ جب تانجیرو ٹوکیو پہنچتا ہے تو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ یہاں کی عمارتیں کتنی اونچی اور خوبصورت ہیں۔ تانجیرو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے آج سے پہلے میں نے کبھی اتنی خوبصورت جگہ نہیں دیکھی۔ تانجیرو حیران ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے اتنی ترقی کب ہوئی پتہ ہی نہیں چلا، رات میں بھی اجالا ہے۔ تانجیرو اپنے سر پر ٹوپی پہن لیتا ہے اور کہتا ہے میرا تو سر گھوم رہا ہے یہ سب دیکھ کر۔ تانجیرو کو ایک کونے میں دکان ملتی ہے، وہ وہاں نیزوکو کو لے کر بیٹھ جاتا ہے کھانا کھانے کے لیے۔ تانجیرو کہتا ہے میں پہلی بار ایسی جگہ آیا ہوں، یہاں کچھ زیادہ ہی لوگ ہیں۔ اتنی دیر میں تانجیرو اور نیزوکو کا کھانا تیار ہو جاتا ہے اور وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہی تانجیرو کو ایک اسمیل محسوس ہوتی ہے۔ تانجیرو کے ہاتھ سے پیالہ گر کے نیچے ٹوٹ جاتا ہے۔ تانجیرو اس اسمیل کو محسوس کرتا ہے اور اپنی سورڈ اٹھا کے اس اسمیل کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ بھاگتے بھاگتے سوچتا ہے کہ یہ اسمیل یہاں کیسے آ رہی ہے۔ تانجیرو سوچتا ہے یہ وہی اسمیل ہے جو میرے گھر میں تھی۔ تانجیرو کہتا ہے یہ تو موزان کی ہی اسمیل ہے۔ تانجیرو بازار میں ایک آدمی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے اور وہ آدمی موزان ہوتا ہے۔ تانجیرو کو اس کو دیکھتے ہی بہت غصہ آ جاتا ہے اور تانجیرو کہتا ہے یہ وہی ہے۔ تانجیرو اپنی سورڈ نکال لیتا ہے۔ اتنی دیر میں ایک بچی کی آواز آتی ہے جو موزان نے اٹھائی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے پاپا یہ کون ہے؟ تانجیرو یہ دیکھتے ہی حیران ہو جاتا ہے۔ موزان اپنی بیٹی کو کہتا ہے یہاں سب کچھ ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو۔ تانجیرو سوچتا ہے یہ آدمی اس شہر میں انسان بن کر ان کے بیچ رہ رہا ہے۔ موزان تانجیرو سے پوچھتا ہے معاف کیجیے، کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ آپ شکل سے کافی پریشان لگ رہے ہیں۔ دیر میں ایک لڑکی آتی ہے اور آ کے کہتی ہے کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اور وہ بچی کہتی ہے مما آپ آ گئیں۔ تو یہ دیکھتے ہی بہت حیران ہو جاتا ہے، سوچتا ہے یہ دونوں انسان ہیں، اس بچی اور اس عورت سے انسانوں کی اسمیل آ رہی ہے۔ تانجیرو سوچتا ہے کیا یہ دونوں نہیں جانتی، کیا ان کو پتہ نہیں چلا یہ ڈیمن ہے، یہ ڈیمن کے ساتھ رہ رہی ہیں، انسانوں کو کھاتا ہے۔ وہ عورت موزان سے پوچھتی ہے آپ اسے جانتے ہیں؟ موزان کہتا ہے نہیں تو میری بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے اس بچے کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ موزان اپنی بیوی کو کہتا ہے شاید اس کو مجھے پہچاننے میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ اسی ٹائم اس بازار میں ایک انسان ڈیمن بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ عورت خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ تانجیرو کہتا ہے رک جاؤ، اور وہ ڈیمن اس لڑکی کو کاٹ لیتا ہے۔ تانجیرو سوچنے لگ جاتا ہے اس ڈیمن نے اس لڑکی کو کاٹ کیوں لیا؟ لوگ